اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ مدینہ پاک کی پرفضا پر نور فضاؤں سے آپ کو عائشہ سرور کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ درس دورہ قرآن چل رہا ہے۔ ہمارا پارہ نمبر 5 شروع ہوگا، سورۃ نساء پارہ نمبر 4 سے کنٹینیو ہے۔ نساء کا مطلب عورت، اور ان آیات میں جن باتوں کا ذکر ہوگا اس میں ایک تو ذکر ہوگا کہ مرد کے لیے محرم خواتین کا تذکرہ ہوگا، اور بیوی اپنے شوہر کو اپنی مرضی سے اپنا حق مہر معاف کر سکتی ہے، اس بات کا ذکر ہوگا۔ اس کے علاوہ ان آیات کو کچھ شان نزول ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا، قرآن والمحصنات من النساء، قرآن کریم میں احسان جو ہے وہ 4 معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ احسان 4 معنوں میں آتا ہے: شادی شدہ ہونا، نمبر 2 آزاد، نمبر 3 پاک دامن، اور نمبر 4 اسلام، ٹھیک ہے۔ اب اس اعتبار سے محسنات کے 4 مطلب ہوں گے۔ نمبر 1 منکوحہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کچھ شان نزول اس طریقے کا ہے کہ بعض جنگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ کافر عورتوں جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ کافر عورتیں جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھ جو ہے نا وہ مال غنیمت کے طور پہ آتی تھیں، اور پھر یہ ہے کہ مسلمان ان سے جب ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کرتے تھے کیونکہ وہ شادی شدہ ہوتی تھیں، شوہر والیاں ہوتی تھیں، تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو کہ یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی مسائل یا تھوڑی سی کراہت محسوس ہو رہی ہے، تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان آیات کا نزول ہوا، اللہ کی طرف سے آیات ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اس کا مسئلے کا حل بتایا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی عورتیں، کافر عورتیں جب مسلمان کی لونڈی بن جائیں تو شوہر والیاں ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے، البتہ استبرائے رحم ضروری ہے، یعنی ایک ہیز آنے کے بعد یا حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے ان کا تھوڑا سا شان نزول۔ اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی سے، اس لیے تم سے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے، اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو نکاح کر لو، اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دو، وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورت ہے، ٹھیک ہے۔ لونڈیوں کے تھوڑے سے مسائل کا ذکر آ رہا ہے۔ اور بدکاری کرنے والے، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں، پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتیں ہیں۔ کنیزوں سے نکاح
کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت مشکل ہے، وہ ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کھول کر بیان کر دے، اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تم پر رجوع کرے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہارے آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص یہ نافرمانی، سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اب آگے جو آیت نمبر 31 ہے، اس کا شان نزول ہے کہ اس کا بھی کچھ شان نزول ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، مرد کی بہت فضیلت ہے، وہ جہاد میں حصہ لیتے ہیں، جنگ میں حصہ لیتے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اور ان کے لیے شہداء کے درجے ہیں۔ تو لیکن ہم خواتین جو ہیں وہ تو جہاد میں بھی حصہ نہیں لے سکتی، اور مرد کو ثواب زیادہ مل جاتا ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کا حاکم بنایا ہے، اور ان چیزوں سے جو ہے نا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ مرد جو ہیں وہ زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں خواتین کی بنسبت، کیونکہ وہ جنگ میں شامل ہوتے ہیں اور شہادت نوش فرماتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک عورت بہترین متاع ہے، اور نیک عورت مرد کے لیے، اور جب وہ دنیا میں نیکی کرتی ہے، دنیا کے نیک اعمال کرتی ہے، تو اس میں کیا ہے کہ وہ اس کی فضیلت جو ہے وہ جنت کی حور سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ جنت میں جا کے جنت کی حوروں کی سردار بن جاتی ہے۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دنیا میں ایک تو درجہ ذہن کو جھیلتی ہے، شوہر کے تمام حقوق ادا کرتی ہے، تمام ازدواجی حقوق ادا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ عبادت گزار بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا دوہرا اجر دیتا ہے۔ یہ تھا اس کا شان نزول۔ پھر سلمہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں، شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان پر ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر تم ان بڑے کاموں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ کر مریں، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر رکھے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو۔ تو اب آگے کیا ہے کہ آگے بھی کی آیات میں بھی خواتین کے متعلق کچھ باتیں کہی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے، نافرمانی کی صورت میں تھوڑا سا عورت کے اوپر سختی کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے، اور یہ ہے کہ جب اگر عورت نافرمانی کرے تو مرد کو اختیار ہے کہ وہ اس سے اپنا بستر کچھ دن کے لیے الگ کر لے، اور جب بیوی باز آ جائے اپنی نافرمانی سے تو وہ احسن طریقے سے ایک دوسرے سے مل لیں۔ اور عورتوں کی تھوڑی کم عقلی کا بھی ذکر کیا گیا ہے آگے کی آیات میں، اور مرد کو گھر کا قوام بنایا گیا ہے، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ چلیں ہم آگے کی آیات پڑھتے ہیں۔
اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو، حقیقتاً اللہ ہر چیز پر حاضر ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اسی وجہ سے مرد نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک عورتیں تو خاوندوں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ پس جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستر پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کرنے لگیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ آگے کیا ہے؟ وہ قوم، ان باتوں کا ذکر ہے کہ وہ قوم فلاح یاب نہیں ہوگی جسے اپنے امور عورتوں کے سپرد کر دی ہوں گے۔ اس بات کا ذکر ہے کہ عورت کم عقل ہوتی ہے، تو اگر قومیں اپنے امور عورتوں کے سپرد کر دیتی ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ فلاح یاب نہیں ہو پاتی۔ ان باتوں کا ذکر ہے۔ بے شک اللہ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، اور اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ یقیناً اللہ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں۔ یقیناً اللہ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کی طرف کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ انہیں خوب جاننے والا، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص کر اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ اب آگے کی جو آیات ہیں ان میں جنابت کی حالت کا ذکر آئے گا، اور جنبی شخص مجبوری کی حالت میں مٹی سے استنجا کرے اور تیمم کرے، اس بات کا ذکر آئے گا، اور شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ میں آیا، اب یہ دوسرا حکم ہے شراب کی حرمت کے بارے میں۔ جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پر مل لو۔ مقصد یہ کہ جنبی مرد اور جنبی عورت مسجد میں سے مجبوری کے سوا مسجد میں نہیں جا سکتے، ان پہ غسل فرض اور لازم ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں وہ گزر بھی سکتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ مجبوری کی حالت میں وہ تیمم کریں اور مٹی سے استنجا کریں، ان باتوں کا ذکر ہے، اور جیسے ہی پانی میسر ہو تو پھر وہ غسل کریں۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ،
اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ کا مددگار ہونا بس ہے۔ یہی یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو بیچ دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، پس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے اور جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں، یا ان پر لعنت بیچیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنا ہے۔ یقیناً اللہ اپنے ساتھ شریک کیے جانے والوں کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزہ اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت سری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب آگے کی آیتوں میں اللہ کی لعنت کا ذکر آئے گا۔ منافقین جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کا حکم ماننے کو تیار نہ تھے، ٹھیک ہے، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ منافقین کیا کرتے تھے کہ قرآن کے حکم کو کہتے تھے ہم مان لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ اور کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت نہ کرے، لیکن منافقین اللہ کی آیتوں کو ماننے کا اقرار کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کی اطاعت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا۔ اور یہ حرکت سری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بتوں کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی لعنت سے محفوظ رکھے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی لعنت سے محفوظ رہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ کیا سلطنت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کا کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا۔ پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے، پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں گھنی چھاؤں میں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کو فیصلہ کرو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ امانتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ یقیناً وہ بہترین چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور اپنے میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت ہی اچھا ہے۔ کیا
آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ بخوبی روشن ہے، اللہ پر بخوبی روشن ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا۔ ٹھیک ہے، آگے کی آیات کا کچھ شان نزول ہے، ہم اس کے شان نزول کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے۔ اچھا جی، آگے کی آیات کا کچھ شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں امانت داری اور حق کا فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ فیصلہ کسی مسلمان کے حق میں ہو یا یہودی اور کافر کے حق میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ ہمیشہ حق پہ کرتے ہیں۔ اور ایک تو اس کا شان نزول یہ ہے، اور ایک اس کے شان نزول میں ایک یہودی اور حضرت عمر کا واقعہ بھی آتا ہے، یہ آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھ لیں تو آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا ہے تو یقیناً وہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے ہیں۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، وہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں، ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور اگر ہم پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے، اور اگر وہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے، اور تب تو انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ اور جو بھی اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ آگے منافقین کا ذکر ہے جو جنگ میں جانے کا بہانہ کرتے تھے، اور آدمی اور ایک بات اور کا ذکر ہے کہ آدمی حشر میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی جماعت، اچھی کلاس، دیندار لوگوں سے جڑ کے رہیں تاکہ حشر کے میدان میں بھی ہمیں دیندار لوگوں کا ساتھ نصیب ہو، اور اگر ہم دنیا میں بدکار، بدبخت اور دنیا دار لوگوں کا ساتھ چاہیں گے تو آخرت میں بھی ہم انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار لوگوں کی رفاقت، دیندار لوگوں کی دوستی اور دیندار لوگوں کی رہنمائی نصیب فرمائے۔ اور جو اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور کافی ہے، اللہ جاننے والا۔ اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان کر لو۔ پھر وہ گروہ بن کر کوچ کر دیا، سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو، اور یقیناً تم میں سے بعض وہ ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں۔ پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا،
میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. یہ منافقین کا ذکر ہے. اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں, کہے گا کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا. بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے, اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے. بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوان مردوں, عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر کر دے, اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. اب آگے کی آیت میں اس چیز کا ذکر آئے گا کہ موت کی جگہ اور وقت متعین ہے, طے شدہ ہے. اور مدنی دور میں جب جنگ کا حکم آیا تو منافقین پر جو ہے وہ موت کے ڈر سے لرزہ طاری ہو گیا اور انہوں نے اپنے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے. ان باتوں کا ذکر آئے گا. وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں, پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو. یقین مانو کہ شیطانی ہیلا بالکل بودا ہے اور سخت کمزور ہے. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد فرض کیوں کر دیا, کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی. آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی بندی تو بہت ہی کم ہے, پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے, اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم ستم روا نہ رکھا جائے گا. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی, گویا تم مضبوط قلعوں میں ہو. اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے. انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں. تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے. اب ان کو اس چیز کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے. ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا, اور اللہ گواہ ہے کافی ہے. آگے قرآن پر غور اور تدبر کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے. آگے کی آیات میں اس رسول کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی, اور جو منہ پھیر لے ہم نے آپ کو ان پر کچھ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. وہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے, پھر جب آپ ان کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان کی ایک جماعت جو آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتے ہیں. ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے, تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں, اللہ کافی کارساز ہے. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت اختلاف پاتے. جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا, حالانکہ اگر یہ لوگ اپنے رسول اور اپنے میں سے کسی ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں, اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی. محدودے چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے, اور تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے, تجھے صرف تیری ذات کی بنسبت حکم دیا جاتا ہے. ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہے,
ممکن ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ سخت لڑائی والا ہے اور سخت سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا۔ اب آگے کی آیت میں ان منافقین کا ذکر ہے جو جنگ احد سے واپس لوٹ گئے تھے۔ وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا، جن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے اوندھا کر دیا۔ اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ کے گمراہ کیے ہوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر ہیں تم بھی انہی کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ پس جب تک وہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی وہ ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ پس اگر وہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پس اگر وہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہیں صلح کی پیشکش نہ کریں اور اپنے ہاتھ سے نہ روکیں۔ آگے کی جو آیات ہیں ان میں دیت اور قصاص کا ذکر آئے گا، اور غلطی سے اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس پہ کفارہ ہے۔ جان بوجھ کر قتل کرنے والوں کی سزا جو ہے وہ صرف اور صرف موت ہے۔ اچھا، ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا، تو پڑھیں جی۔ تو انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی پالو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہری حجت عنایت فرمائی ہے۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے۔ اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں سے ان میں عہد و پیما ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اللہ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ بخوبی جاننے والا ہے۔ یہ کیا ہے کہ خون بہا قاتل مطلب اگر آپ دیت نہیں دے سکتے، خون بہا نہیں دے سکتے، تو پھر اس کا یہ آگے سے سزا ہے کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اللہ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی مومن کا قصدہ قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اسے اللہ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے یہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ تم دنیا وی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم
پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجوں میں فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا، ہر ایک کے ساتھ خوبی اور اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا، اب مجاہدین کا ذکر آ رہا ہے آگے کی آیات میں، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی؟ تم ہجرت کر جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت ہے اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑ دے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہو، پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ آگے کی آیات میں قصر نمازوں کا ذکر آئے گا کہ سفر کی حالت کی جو نماز ہوتی ہے وہ قصر کہلاتی ہے، اس کا ذکر آئے گا، اور پھر یہ کہ میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو میدان جنگ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ جب تم ان میں سے ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے اپنے ہتھیار لیے کھڑے ہو، پھر کیا ہے کہ جب یہ سجدہ کر چکے ہیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آئیں، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ جنگ کی حالت میں نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہاں، اپنے ہتھیار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تمہیں تکلیف ہو بوجہ بارش یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقیناً اللہ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ نماز کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے، ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے ہوئے ہو کر بیٹھ نہ رہو۔ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں۔ اللہ دانا اور حکیم ہے۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ آگے کی آیات میں بنو ابراق کا ایک قبیلہ تھا، اس سے ریلیٹڈ ذکر آئے گا، اور اسلام میں عدل کا حکم ہے، اس بات کا ذکر آئے گا چاہے اسے دشمن سے نقصان ہی پہنچ رہا ہو یا کہ دشمن کے حق میں ہی بات جاری ہو، لیکن پھر بھی اسلام میں عدل کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ بنو ابراق کے قبیلہ، یہ بھی آپ کو کیا ہے کہ تفاسیر میں بنو ابراق کے قبیلے کی مکمل ڈیٹیل مل جائے گی۔ یہ ہمارا دورہ قرآن ہے تو اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں بتا سکتی، آپ تفسیر میں اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اب ترجمے کی طرف آتے ہیں۔
اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے، اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغا باز گناہ گار اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ کو ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے اور ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم سے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے؟ اور وہ اللہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ جو شخص اور حمایت کے، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا۔ آگے کی آیات میں بے گناہ پر کسی بے گناہ پہ اگر تہمت لگا لو تو اس کا ذکر آئے گا، اور مطلب کہ تہمت کسی بے گناہ پہ کبھی نہیں لگانی چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو یا کافر ہو۔ تہمت لگانے کا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو جس طرح کہ جو ہے نا، اس کی مثال اس طرح ہے کہ بنو براق کا جو قبیلہ تھا انہوں نے خود چوری کی تھی اور تہمت جو ہے وہ دوسروں پر دھر دی تھی۔ تو اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی تفاسیر کی کتابوں میں، اور قرآن پاک میں آپ تفسیر دیکھیں گے تو اس میں بھی مل جائے گی۔ تو ان میں ان آیات کا ذکر ہے کہ جو گناہ، ترجمے کی طرف آتے ہیں، جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی شخص کسی گناہ یا خطا کر کے بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ اگر اللہ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا، اور اللہ کا تجھ پر بہت بڑا فضل ہے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے۔ اور جو شخص صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول کی مخالفت کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اے اللہ قطع نہ بخشے گا، اسے اللہ قطع نہ بخشے گا، اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے گا۔ ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اب شرک کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں، شیطان کو دوست بنانے والے ہیں، اور جو لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کو دوست بناتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ اور یہ دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں جسے اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس نے اللہ سے کہا تھا کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں ڈوبے گا۔ ان باتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے والے، شیطان کو دوست بنانے والے کیا ہیں؟ وہ نقصان میں ڈوبیں گے۔ اس بات کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کریں ہم انہیں جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے
چشمے جاری ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ حقیقتاً حال نہ تو تمہارے آرزو کے مطابق ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے۔ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ با اعتبار دین کے ان سے اچھا کون ہے جو اپنا منہ اللہ کے احکام پر دھرے ہوئے ہیں، اور نیکوکار ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ اب آگے کی آیات میں عورتوں کے متعلق سوالات ہیں، ان کا جواب آئے گا، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اس بات کا ذکر آئے گا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اس بارے میں کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ تم جو نیک کام کرو بلا شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو آپس میں جو صلح کر لیں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ پوری طرح خبردار ہے۔ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو۔ اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے۔ اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اور اگر واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو اللہ کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا، آگے کی آیات میں ان بات کا ذکر ہے کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ اور ہمیشہ سچی گواہی دینا۔ سچی گواہی کا حکم ہے، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا حکم ہے، چاہے وہ تمہارے اپنے ہی ہوں، اپنے رحم کے رشتے ہوں، اپنے رشتے دار ہوں، اور والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن کیا ہے کہ ظلم کے خلاف اور سچی گواہی میں آپ ڈٹ جاؤ۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تو دنیا آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو یا فقیر ہو، دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دو۔ اور اگر تم نے کچ بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسولوں پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں، اے ایمان والو
ایمان لاؤ، جو شخص اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، اپنے کفر پر بڑھ گئے، اللہ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جس کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافر کو دوست بناتے پھرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ یاد رکھو کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں؟ اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھ سے نہ بچایا تھا؟ پس قیامت میں خود اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، وہ ان سے چال بازیاں کرنے والا ہے۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہو، صرف لوگوں کو دکھاتے ہو، اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہو۔ وہ درمیان میں ہی مولک ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے جنت کا، ایک جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے جس کا نام حاویہ ہے، اور یہ منافقین کا ٹھکانہ ہے۔ اسلام کو کفار اور یہودیوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ منافقین نے پہنچایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو منافقین کا ٹھکانہ جہنم کا جو سب سے گہرا نچلا گڑھا ہے، نچلا طبقہ ہے، حاویہ، وہ منافقین کا ٹھکانہ ہے۔ اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ ناممکن ہے تو ان کا کوئی مددگار پالے، ہاں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے۔ اب آگے کی آیتوں میں کن باتوں کا ذکر ہے کہ اللہ برائی کو پسند نہیں کرتا۔ اب کیا ہے کہ اس کے علاوہ کیا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام پر یہود نے بہتان لگایا۔ یہود کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، اور وہ کفار جو اور منافقین جو رسول اللہ کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے، ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کا ذکر ہے کہ کفار اور منافقین کو دوست نہ بناؤ۔ اس بات کا ذکر ہے کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ تو ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوموں کو اجازت ہے، اور اللہ خوب سنتا جانتا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، یقیناً اللہ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق رکھیں، اور کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں،
تو اور چاہتے ہیں کہ ان کے بین کوئی راہ نکالیں، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے. اب یہ کیا ہے کہ اہل کتاب جو تھے وہ بعض نبیوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے. ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کا پورا ثواب دے گا. اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے. اور آپ اسے اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ کو دکھا دے. پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی. پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلم کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی. اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدے کرتے رہو، دروازے میں جاؤ. اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا. ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے. یہ سزا تھی، یہ سبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے. ٹھیک ہے، ہمارا ابھی سورۃ نساء تو چل رہی ہے، ہمارا ابھی پارہ نمبر 6 چل رہا ہے. ٹھیک ہے، پارہ نمبر 5 ہمارا مکمل ہو گیا ہے اور اب ہمارا پارہ نمبر 6 شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، پارہ نمبر 6 پارہ نمبر 5 ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب ہم اپنی اگلی کلاس میں ہم اپنا پارہ نمبر 6 شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کے نور، اس قرآن کی رہنمائی، اس قرآن کی ہدایت پہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کے روشن دلیلوں پہ، اس قرآن کی روشنی سے ہماری زندگیوں کو روشن اور منور کرے. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت اور رہنمائی دکھائے. پروردگار عالم ہم سب کی بھلائی کرے، ہم سب کے لیے اچھے اسباب کرے. ہم ایک مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں اس بارے میں. ہم نے پارہ نمبر 5 میں ہم نے کیا کیا پڑھا، اس کا ایک مختصر سا جائزہ ہم دوبارہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اس پارے میں پارہ نمبر 5 میں پڑھا مرد کے لیے محرم عورتوں کی فہرست پڑھی اور بیوی اپنی مرضی سے اپنا حق مہر معاف کر سکتی ہے. اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھوڑا سا. پھر ہم نے کیا پڑھا کہ وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہو سکتی جو اپنے امور عورتوں کے حوالے کر دیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر سنا. منافقین قرآن کے حکم کو ماننے کو تیار تھے لیکن رسول اللہ کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں تھے. اور انسان کا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت نہ کرے. ان باتوں کا ذکر پڑھا. پھر ہم نے منافقین کا ذکر پڑھا جو جنگ میں جانے کا بہانہ کرتے تھے اور وہ کیا ہے کہ جنگ سے لوٹ جاتے تھے. پھر ہم نے اس بات کا ذکر پڑھا کہ آدمی حشر کے میدان میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں دوستی رکھتا تھا. پھر ہم نے یہ چیز پڑھی کہ موت کی جگہ، وقت اور مقام متعین ہے. ان چیزوں کا ہم نے ذکر پڑھا. مدنی دور میں جب جنگ کا حکم آیا تو منافقین جو ہے وہ موت کے ڈر سے پیچھے ہٹ گئے. اس چیز کا ذکر سنا اور قرآن پر غور اور تدبر کرنے کے متعلق پڑھا اور ان منافقین کے متعلق پڑھا جو جنگ احد سے مڑ گئے تھے، جنگ احد سے پیچھے ہٹ گئے تھے. پھر ہم نے مجاہدین کا ذکر خیر سنا، قصر نمازوں کا ذکر سنا. سفر کی حالت میں جو نماز ہوتی ہے وہ قصر نماز کہلاتی ہے اور میدان جنگ میں بھی نماز کو چھوڑا نہیں جاتا. میدان جنگ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے. پھر ہم نے حالت جنگ میں یہ پڑھا کہ 1 رکعت نماز ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ چیز پڑھی بنی براق کے قبیلے سے ریلیٹڈ کچھ قصہ تھا وہ ہم نے پڑھا. اسلام میں عدل کا حکم ہے، چاہے
چاہے کہ انصاف کے دوران مسلمانوں کو نقصان اور کفار کو فائدہ ہو رہا، تب بھی ہمیں عدل کا معیار نہیں چھوڑنا. اور بے گناہ پہ تہمت لگانے کا ذکر پڑا. اس کے علاوہ ہم نے شرک کرنے والے جو ہے وہ کیا ہے کہ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، اس بات کا ذکر سنا. شیطان کو دوست بنانے کی ممانعت کا ذکر سنا، اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کے متعلق سنا، سچی گواہی کے متعلق پڑھا. اور اس کے بعد ہم نے حاویہ کا ذکر سنا. حاویہ کون ہے؟ کہ یہ جہنم کا سب سے گہرا ٹھکانہ ہے جو منافقین کے لیے ہے. ہم نے ان باتوں کا مختصر ذکر سنا قرآن پاک میں. ان کی ڈیٹیل آپ کو تفاسیر کی کتابوں میں آرام سے مل جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مدینہ پاک سے میں آپ کو ترجمہ قرآن سنا رہی ہوں، اسی نبی کے شہر سے جو ہم تک یہ پیغام عظیم لے کے آئے، انہی کے شہر سے میں آپ کو یہ کلام سنا رہی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی. اور تمام سننے والوں کو، تمام میری بہنوں کو، تمام میرے اسٹوڈنٹس کو اللہ تعالی قرآن کا نور اور قرآن کی خیر اور قرآن کی ہدایت نصیب کرے. جس نے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو اللہ تعالی رب العزت جو ہے وہ قبول فرمائے. سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، دسترخوانوں کو وسیع کرے، اور سب کی یہاں پہ حاضری نصیب فرمائے مدینہ پاک میں. اور سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار بنائے. سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی اس کتاب حق پہ، اس قرآن پاک پہ عمل کرنے والا بنائے. رب پاک ہم سب کو رمضان قبولیت والا نصیب فرمائے، اور ہمیں اس رمضان کی تمام خیر اور تمام برکتیں عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ ایک چھوٹا سا تبلیغ کا ذریعہ ہے. آپ اس کو آپ کے ایک شیئر سے، ایک فارورڈ سے، ایک شیئر سے بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان ذکر قرآن کا ذکر سن لیں گے، مدینہ پاک کی پرفضا ماحول سے یہ ذکر سن لیں گے. تو یہ آپ کے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا رہتی دنیا تک. اس کو پلیز لائک، اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور ایک کلک سے آپ کی تبلیغ ہو جائے گی اور اللہ کا پیغام آگے تک پہنچ جائے گا. مجھے فیڈ بیک دیے گا ضرور. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.